سیاسی جماعت نے اپنی سیاسی مخالفت کو ریاست مخالفت میں تبدیل نہیں کیا تھا. کبھی کسی نے برانڈ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی. لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے حمایتیوں نے جس طریقے سے برانڈ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے اپنی اوورسیز حمایت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اپنی معصومیت کے اندر یا کسی سیاسی ناتجربہ کاری کی بنا پر ان ساری سرگرمیوں میں ملوث تھے، انہیں ضرور اس بات پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی بھی سیاسی وابستگی پاکستان سے اور پاکستان کی ریاست سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے بڑی نہیں ہے. ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں ہماری کوئی سیاسی شناخت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی شناخت ہے، وہ پاکستان کی شناخت کے بعد آتی ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے آئی ایم ایف کے مذاکرات اور ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر لابنگ کی، اپنے غیر ملکی چیپٹرز کو متحرک کیا، امریکہ میں ہر کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے دروازے کھٹکھٹائے، گھنٹوں گھنٹوں ان کے دفتروں میں بیٹھے رہے ملاقات کے منتظر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام کارروائیوں کو اور لابنگ کو ناکام کیا اور پاکستان الحمدللہ سرخرو ہوا. جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے اس سے پاکستان دوبارہ ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بریدر ہے، یہ ہمارے لیے سلوشن نہیں ہے. آئی ایم ایف نے اور اس ایگریمنٹ نے پاکستان کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں، پاکستان کی قوم کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی لازم ہے. آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ تو وہ مسائل ہیں کہ جو پچھلے 4 سالوں کی مس گورننس اور لیک آف جو ان کی تھی ویژن اور مس گورننس تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑا. تو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ آج ہمیں کامیابی کی صورت میں ملا ہے، یہ میں ایٹ بیسٹ کہوں گا کہ ایک ہمارے لیے موقع ہے، یہ ہمارے لیے مستقل سلوشن نہیں ہے. اور اس میں جو کامیابی ہے وہ پوری قوم کی دعاؤں اور اس ٹیم کی جو وزارت خزانہ میں تھی اور جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا، اس کی کامیابی ہے. اور یہ بات قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ اس معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں لابنگ کی گئی. پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز نے وہاں کی حکومتوں پر ان کے ذریعے کوشش کی کسی طرح وہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈال سکیں کہ وہ پاکستان سے یہ معاہدہ کینسل کر دے یا اس کی تجدید نہ کرے. امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹرز کے دفتروں کے باہر گھنٹوں گھنٹوں یہ بیٹھے رہے انتظار میں، اور 2-4 منٹ کی جو موقع ملا اس سے انہوں نے وہاں پر پلیڈ کیا کہ امریکہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائے، امریکہ پاکستان پہ ویزوں کی پابندی لگائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پروپیگنڈے اور منفی کوششوں اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور پاکستان سرخرو ہوا. البتہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے. اب آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس سے جو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ایک قومی پلان کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے تیار کیا وزارت منصوبہ بندی نے، جسے 5 E's فریم ورک کہتے ہیں. پاکستان کے جو اس وقت بڑے مسائل ہیں وہ نہ آئی ایم ایف ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ورلڈ بینک ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ملک ٹھیک کر سکتا ہے. جو ہمارے اپنے مسائل ہیں انہیں ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے. اور میرے نزدیک جو پاکستان کے 9 بڑے چیلنجز ہیں ان میں ہمیں توجہ دینی ہے، جس کے لیے 5 E فریم ورک ہم نے بنایا ہے.
سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں، چونکہ پاکستان ہمیشہ جب بھی ترقی کی طرف جاتا ہے امپورٹس بڑھتی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا، جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کر پورے اپنے تمام وسائل ملک کی برآمدات کو بڑھانے میں جھونکنا ہے، چاہے ہماری زرعی برآمدات ہیں، چاہے ہماری صنعتی برآمدات ہیں، چاہے ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے منرلز کی ایکسپورٹ ہے۔ یہ 5 ذریعے ہیں جن سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ایس ایم ای سیکٹر کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اسمال بزنس سیکٹر کو صحیح طرح اگلے 2-3 سال میں پروموٹ کریں تو یہ بھی 30 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج ہمارا ایکسپورٹ ہے، جو کہ دنیا میں ہمارا پرسنٹیج آف جی ڈی پی کم ترین ہے، اور ہر کامیاب ملک نے ایکسپورٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے۔ ہمیں ایک ٹیکس پیئنگ نیشن بننا پڑے گا، اور ہمیں اپنی جو عادات ہیں اس میں ریاست کو ترقی کے لیے وسائل دینے پڑیں گے۔ اگر پاکستانی اپنی دولت اور اپنی آمدن سے ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ریاست کو کشکول لے کر دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اگر ہم خود انحصاری کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو اپنی آمدن سے اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا میں ہر کامیاب ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو شرح ہے وہ 16 سے 18% ہے جی ڈی پی کی۔ پاکستان میں یہ شرح 10% سے کم ہے، تو ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے کہ پوری قوم کو ٹیکس کلچر کی طرف جانا ہے، اور جو بھی اپنی آمدن کما رہا ہے اسے اپنی آمدن میں سے ٹیکس ادا کرنا ہے، اور ٹیکس چوری کو ہر انسان نے ہر جگہ چوکیدار بن کے روکنا ہے۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جہاں پر وہ ٹیکس چوری دیکھتا ہے اس کی نشاندہی کرے، کیونکہ اس ٹیکس چوری کی سزا ان کو ملتی ہے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر ٹیکس چور ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہیں زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو اگلا ہمارا چیلنج ہے وہ پروڈکٹیوٹی کا ہے۔ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی، پیداواریت کی جو ایفیشنسی ہے، جو پیداوار کی ایفیشنسی ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں لوئسٹ ہے۔ ہمیں اپنی لیبر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے، اور لیبر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے معمولات کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک قوم جو رات 2 بجے تک جاگتی ہو اور صبح 10 بجے سو کے اٹھے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے معمولات زندگی کو اسی ڈھب پہ لانا ہے جیسے دنیا کا ہر کامیاب ملک جس روز و شب پر چلتا ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ ایشیا میں ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ میں ہے۔ ہر کامیاب ملک جو ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کے فلسفے چلتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم رات 1 بجے 2 بجے تک تجارتی مراکز کھول کے رکھتے ہیں اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں۔ اس سے لیبر پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی۔ اگر ہمیں لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو ہمیں صبح کام کا جلدی آغاز کرنا ہے۔ یہ پروڈکٹیوٹی زراعت میں بھی، صنعت میں بھی، سروسز میں بھی، آفیسز کے اندر بھی، کہ ہم کس طرح کم وسائل سے زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تیسری چیز جو ہے جو ہمیں مدد دے سکتی ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، کہ ہم اپنے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کس تیزی کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری $1.5 ارب سالانہ ہے۔ ویتنام جو ہم سے آدھی آبادی ہے، 10 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر سالانہ غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے۔ اگر ویتنام میں 10 کروڑ آبادی کے ملک میں 28 سے 30 ارب ڈالر بیرونی سرمایہ کاری جا سکتی ہے، تو پاکستان جو 23 کروڑ کی آبادی ہے ایک بڑی منڈی ہے، اور اس ملک کے اندر ایک 60 سے 80 ملین 6 سے 8 کروڑ مڈل کلاس موجود ہے، ایک سارا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ تو یہاں پر
ہم سال میں کیوں نہیں 25-30 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک چیلنج ہے. اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے نظام عدل کو مستحکم کرنا ہے. جس ملک کے اندر نظام عدل جو ہے کام نہ کر رہا ہو اور وہاں پر ذاتی پسند ناپسند کے فیصلے دیے جاتے ہوں, وہاں پہ کبھی غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آتا, چونکہ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے. اسی طرح ہمیں اپنے ملک کے ریمیٹنسز میں اضافہ کرنا ہے. بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں, ان کے جو ملک کے اندر پیسہ آتا ہے اسے ہنڈی سے بھیجنے کی بجائے, اسے بلیک چینل سے بھیجنے کی بجائے وائٹ چینل سے بھیجنے کی ضرورت ہے. اور بیرون ملک پاکستانی پاکستان کی تعمیر نو میں اپنی ریمیٹنسز کو بینکنگ چینل سے بھیج کر حصہ لے سکتے ہیں. اور آپ کا یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا کہ اگر آپ پاکستان میں اپنے ریمیٹنسز کو بینکنگ چینل سے بھیجیں. اس کا پاکستان کی معیشت میں اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد ملے گی. چھٹی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے ملک میں کرپشن اور ویسٹ کو ختم کرنا ہے. چونکہ اس وقت ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمارے کرنٹ ایکسپینڈیچر اور ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سارے کا سارا بوروڈ منی کے اوپر ہے, یہ قرض کے اوپر ہے. تو قرض کے پیسوں میں اگر کوئی کرپشن کرے یا قرض کے پیسوں کو اگر کوئی مس یوز کرے تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور اس کے لیے بھی ہر پاکستانی کو ایک چوکیدارہ کرنا پڑے گا کہ جہاں پر وہ وسائل کا ضیاع دیکھتا ہے, جہاں پہ وہ کرپشن دیکھتا ہے, اس کی نشاندہی کریں تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے اور پاکستان کے جو قلیل وسائل ہیں وہ وہیں استعمال ہوں جہاں پر انہیں ہونا چاہیے اور ان کے پورے نتائج نکلیں. کئی جگہوں پر ڈیولپمنٹ کے اندر پیسہ جو ہے وہ بہت بڑا سسٹم کے اندر کرپشن, سسٹم کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ہر سطح کے اوپر کمیشنز لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ 100 روپے کا پروجیکٹ بناتے ہیں تو زمین کے اوپر بمشکل 40 روپے خرچ ہوتے ہیں اور باقی سب کمیشنز کی نظر ہو جاتا ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا. ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے ٹھیک تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس میں ہر شخص اس کے اوپر پہرا دے اور کمیونٹیز جہاں پر پروجیکٹس بن رہے ہیں اس کی بہتر طور پہ نشاندہی کریں تاکہ ہم اس چیز کو پھر کنٹرول کر سکیں. اسی طرح جو ایس او ایز ہیں, ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں, ان کے اندر جو ویسٹ ہے اسے بھی ہمیں ختم کرنا ہے. اور جو ہمارے پی آئی اے جیسے ادارے ہیں, اسٹیل مل جیسے ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز جو سرکاری شعبوں کے اندر ہیں, ہمیں اسے بھی انہیں درست کرنا ہے. اور جو اس وقت اربوں روپے کے وسائل ان نقصان والے اداروں میں جھونکے جا رہے ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس میں جو سرکولر ڈیٹ ہے کہ جو بجلی کی چوری ہے, جو گیس کی چوری ہے, یہ بھی ملک کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن چکی ہے. بہت سے علاقے ہیں جہاں پر بجلی اور گیس کا بل نہیں دیا جاتا, ان کا بل وہ لوگ ادا کرتے ہیں کہ جو اپنے بل ادا کر رہے ہیں, ان پر بوجھ ڈلتا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی انسسٹینیبل ہے. اور آخری بات کہ ہم نے ایک ٹیکنالوجی اڈاپشن کے ریپڈ پروگرام پہ عمل کرنا ہے. تیزی کے ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنے ملک کے اندر لے کر آنا ہے تاکہ جو نیا اس وقت دنیا میں ترقی کا پیمانہ ہے ڈیجیٹل اکانومی کا, ہم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں. اس مقصد کے لیے جو 5 ایز فریم ورک ہے وہ ایک روڈ میپ سپیل آؤٹ کرتا ہے جو ہماری حکومت نے ترتیب دیا ہے اور ہم اس کے اوپر کام شروع کر چکے ہیں. اس بجٹ کے اندر اس کے حوالے سے مختلف پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان پالیسیز کے تسلسل کو یقینی رکھنا ہے. اور اس کے لیے میں پاکستان کی عوام سے کہوں گا کہ اگلے الیکشنوں میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھرپور طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کریں تاکہ جو پاکستان کی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کا پروگرام ہے ہم اس کو مکمل کر کے رائزنگ پاکستان کے عمل سے دوبارہ دوچار ہو سکیں, رائزنگ پاکستان کو دوبارہ حقیقت بنا سکیں جو 2017-18 میں بن چکا تھا. ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کا انحصار ہماری معیشت کی بحالی کے اوپر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم
اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا پاکستان دے کر جائیں جس کے اندر وہ 2047 کے لیے جب پاکستان 100 سال پورے کرے گا، پاکستان کو دنیا کی صف اول کی معیشت کا خواب دیکھ کر نہ صرف آگے بڑھیں بلکہ اس کی تعبیر بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکیں. اور یہ ہماری اپنے نوجوانوں سے کمٹمنٹ ہے کہ ان کے لیے ہم بہترین تعلیم کے، ان کے لیے بہترین تربیت کے اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے بہترین مواقع چھوڑ کر جائیں گے، تاکہ یہ پاکستان کے نوجوان جو کہ پاکستان کی اصل ایٹمی طاقت ہیں، ہمارا اصل ہتھیار ہمارا ایٹم بم نہیں ہے، ہمارا اصل ایٹم بم ہمارے نوجوان ہیں، ان کی ذہانت ہے، ان کی محنت ہے، ان کی ڈیموگرافی ہے. اور یہ جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ پاکستان کے پاس ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو 2047 تک دنیا کا ایک عظیم صف اول کا ملک اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تعبیر دیکھیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ایک اقتصادی لانگ مارچ شروع کرنی ہے، اور اس اقتصادی لانگ مارچ کا آغاز ہم نے 5E فریم ورک سے کیا ہے، اور اس کا آغاز ہم نے 2014 میں ویژن 2025 سے بھی کیا تھا، لیکن اس کو ڈسرپٹ کیا گیا. اور اس ڈسرپشن کو چھوڑ کر اب ہمیں استحکام کے ساتھ، پالیسیز کے تسلسل کے ساتھ، سیاسی استحکام کے ساتھ، گڈ گورننس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے نہ صرف تمام مسائل کو حل بھی کریں گے بلکہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک کامیاب معیشت کے طور پہ پیش کریں گے. سر ایک تو نواز شریف صاحب سعودیہ UAE جا رہے ہیں، پاکستان کیوں نہیں آ سکتے؟ اب تو ان کی طبیعت بہتر ہے. جی انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب عنقریب پاکستان آئیں گے، اور وہ اگلے الیکشن میں آ کے اپنی پارٹی کی مہم بھی چلائیں گے. اور ہمیں اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک انتقامی عمل کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا گیا، نااہل کیا گیا، چونکہ پاکستان کے اوپر ایک نااہل، نالائق اور ناتجربہ کار شخص کو مسلط کرنا تھا. اور نواز شریف صاحب کے خلاف اس جھوٹے مقدمے اور سازش کی قوم نے جتنی بڑی سزا بھگتی ہے، میرے نزدیک 2018 کا جو سازش تھی وہ 1971 کے سانے سے کسی صورت میں کم نہیں تھی. 1971 میں پاکستان کا جغرافیہ کاٹا گیا، اور 2018 میں پاکستان سے پاکستان کا معاشی مستقبل چھینا گیا. سر یہ جو پروگرام ہوا ہے IMF کا، اس سے سر عوام کو کیا ریلیف ملے گا مہنگائی کا؟ دیکھیے جو IMF کے ساتھ پروگرام ہوا ہے، اس سے عوام کو یہ فائدہ ملے گا کہ اس IMF کے پروگرام کے بعد سب سے پہلا جو اثر پڑے گا وہ پاکستان کے روپے کی قدر مستحکم ہوگی، اور جو مسلسل گراوٹ ہو رہی تھی روپے کی قدر میں وہ تھمے گی. اور اس کے تھمنے سے جو درآمداتی مہنگائی ہمارے ملک کے اندر آ رہی تھی اس کا سلسلہ رکے گا. اور جب درآمداتی مہنگائی رکے گی تو یقیناً اس سے بجلی اور پیٹرولیم کے نرخوں میں اضافے کی رفتار بھی تھمے گی، اور یہ سب چیزیں پھر اگلے چند ماہ کے اندر مہنگائی میں کمی لانے کا باعث بنیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو غیر ملکی زر مبادلہ ہے وہ بھی آنے کا دروازہ کھلے گا، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، اس سے ہمارا جو روپیہ ہے وہ مزید مستحکم ہوگا. پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے، جس سے ہماری جو بزنس ہے اور ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ملک کے اندر بڑھے گی، اس سے بے روزگاری ختم کرنے میں مدد ملے گی. تو اس کے انشاءاللہ تعالی کافی مستقبل کے حوالے سے فوائد ہیں جو قوم کو ملیں گے. لیکن اب ہمیں ایک عنقریب سیاسی عمل سے گزرنا ہے، اور سیاسی عمل جب آتا ہے تو 3 ماہ کے لیے ملک کے اندر ایک نگران حکومت ہوتی ہے، جس میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ پھر تھوڑی رک جاتی ہے، کیونکہ اس وقت پورا جو عمل ہے وہ الیکشنئرنگ کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو مستقل خطرات سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں الیکشنوں میں صحیح بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کو کامیاب کرنا ہے، جس کے پاس اکنامک ویژن ہے، جس کے پاس اکنامک ٹیم ہے، جس کے پاس اکنامک ٹریک ریکارڈ ہے. آج پاکستان میں جو بھی اکنامک پالیسیز ہمیں ڈیلیور کر رہی ہیں
وہ مسلم لیگ نون کے دور کی بنائی ہوئی ہیں. آج پاکستان میں کوئی بھی انفراسٹرکچر ہے, ہیومن ریسورس ہے, کسی کی پالیسی جو پاکستان کو یا پروجیکٹ پاکستان کو سرو کر رہا ہے, اگر آج آپ مسلم لیگ نون کے دور کے منصوبے اٹھا لیں تو پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا اور پاکستان کے راستے جو ہیں کھڈوں میں تبدیل ہو جائیں گے. آج یہی موٹر ویز ہیں, یہی ایئرپورٹس ہیں, یہی توانائی کے منصوبے ہیں, یہی یونیورسٹیاں ہیں, یہی ہسپتال ہیں جو مسلم لیگ نون کے ادوار میں بنے, جنہوں نے ہمیں ان مشکل حالات میں بھی ایک بنیاد فراہم کی ہوئی ہے. بہت شکریہ جی. وزیر